رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اچھا، اس وقت بات کرنا 7-8 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن یہ اٹھنے والے اس طرح اٹھ کر جاتے ہیں جس طرح ان کے کانوں میں زہر بھرنے لگا ہوں کہ ہمارے دلوں میں کوئی بات پہنچ نہ جائے اور کانوں میں کوئی بات اتر نہ جائے۔ تو اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح میں کوئی زہر ان کے کانوں میں بھرنے لگا ہوں۔ تو بہرحال میں نے جیسا کہ بتلایا، یہ مسائل اس وقت عام طور پر بیان کیا جا رہے ہیں، جو مسائل ہیں ماہ رمضان کے، روزوں کے، سحری کے، افطاری کے، روزے کے، اور ایک ایک مسئلے کو سیکھنا اور سننا 1000 رکعات پڑھنے سے پر بھاری ہے۔ اس کا ثواب 1000 رکعات سے زیادہ افضل ہے۔ بہرحال جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ سنتے ہیں، اور جو توفیق سے محروم ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تراویح کی نماز کے فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے واسطے ماہ رمضان کے رات کا قیام کرتا ہے، یعنی یہاں پر قامہ سے مراد تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز تراویح کی نماز پڑھی تھی، اور اسے مسلسل اس کے پڑھنے کا اہتمام نہیں فرمایا، اس ڈر سے، اس اندیشے سے کہ اگر اس میں تسلسل کیا گیا تو لوگوں پر کہیں تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ تو چند روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ تو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین تراویح کی نماز جماعت سے پڑھ لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ زمانہ آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب اس بات کو دیکھا گیا کہ وہ جو فرضیت کا اندیشہ اور خوف تھا وہ جاتا رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشا کو سامنے رکھتے ہوئے 20 رکعات نماز تراویح کا اہتمام فرمانے کا حکم عطا فرما دیا۔ اور جب آپ نے یہ حکم عطا فرمایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی نے بھی اس حکم پر نکیر نہیں فرمائی، انکار نہیں فرمایا کہ 20 رکعات نماز تراویح کا اہتمام کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ تو امت کا اجماع ہو گیا اس مسئلے پر، اور اس کے بعد 20 رکعات نماز تراویح الحمدللہ اب تک پڑھی جا رہی ہے۔ تو 20 رکعات نماز پڑھنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ ایک ہے تہجد کی نماز، ایک ہے تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ رب العزت پر ایمان رکھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کروں اور روزوں کا اہتمام کروں اور تراویح کی نماز کا اہتمام کروں، تو اس پر مجھے کیا اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو فرمایا کہ آپ کا شمار صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔
صدیقین اور شہداء کے ساتھ شمار ان لوگوں کا ہوتا ہے اس حدیث پاک کے مطابق جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کرے۔ اور پھر اس تراویح کی نماز کے بارے میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور عبادات کرتا ہے اور تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت عید الفطر کے دن رات میں فرشتوں میں ایسے لوگوں کی مغفرت اور بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز دونوں میں فرق ہے۔ تہجد کی نماز رات کے آخر حصے میں پڑھی جاتی ہے اور تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح کی نماز میں قرآن کریم پڑھنا اور سننا یہ سنت ہے، مکمل قرآن کریم اور مکمل تراویح کی نماز اور مکمل قرآن کریم کو سننا یہ سنت ہے، جبکہ تہجد کی نماز میں قرآن کریم مکمل کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ اور تراویح کی نماز جو ہے مسنون ہے، تہجد کی نماز مسنون نہیں ہے، فضیلت ہے، لیکن تراویح کی نماز یہ مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تمام کی تمام صحابہ کی جماعت کا اس پر اجماع رہا ہے۔ تو تراویح کی نماز اس اعتبار سے جو ہے تہجد کی نماز کے مقابلے میں جو ہے عشاء کی نماز کے بعد اس کی مسنونیت جو ہے وہ لوٹ آتی ہے، اس کو سنت قرار دیا گیا ہے، لہٰذا تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور ماہ رمضان میں بھرپور طریقے سے عبادت کرنی چاہیے کہ ایک سال میں ایک ہی مہینہ یہ آتا ہے، اگر اس میں آپ ان چیزوں کا اہتمام کر لیں تو نہیں معلوم آئندہ زندگی موقع دے یا نہ دے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں آئندہ سال تک زندہ رہوں گا اور ماہ رمضان کو روزے پا سکوں گا۔ یہ دنیا تو ایسی ہے کہ اس دنیا سے کوئی رجتا ہی نہیں ہے، سیر ہی نہیں ہوتا، جتنی مرضی تمہارے پاس آ جائے ہمیشہ یہ اپنی طرف ہی تمہیں کھینچے گی، کبھی یہ تمہیں یہ نہیں کہے گی تم اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ لہٰذا ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں اور ایک طرف آپ کے پاس دنیا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آخرت کو ترجیح دینی ہے یا دنیا کو ترجیح دینی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے بارے میں تو میرے رب نے فرما دیا تو عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، لہٰذا تم اس سے بچو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے اور یہ جو ہے آپس میں تفاخر کرنا ہے، مال و دولت کی کثرت پر فخر کرنا ہے، اولادوں کی کثرت پر فخر کرنا ہے، اس کے سوا یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا تم آخرت کے لیے فکر مند ہو جاؤ اور اس کی تیاری کرو اور اپنے اللہ کو راضی کرو۔ ماہ رمضان کی کامل برکتیں اور رحمتیں پوری طرح سمیٹنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔